نفسیات کے مطابق اگر آپ کسی انسان کو اپنے ذہن سے نہیں نکال پا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی اس شخص کے ذہن میں موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جسمانی رشتے مختصر زندگی تک محدود ہوتے ہیں، آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے روحانی محبت ہوگی۔ زندگی بہت تلخ ہے اور اس میں لوگ اپنے اپنے حصے کا زہر ملانا ثواب سمجھتے ہیں۔ انسان نے اگر آفات یا مکافات سے سبق حاصل کیا ہوتا تو آج دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ محبت ہاتھ میں پہنی ہوئی چوڑی کی مانند ہے، سنورتی ہے، کھنکتی ہے، کھنک کر ٹوٹ جاتی ہے۔ آج کل لوگ چاہتے ہیں کہ رشتے بھی سمارٹ فون کی طرح ہوں، دل کرے تو خوب لطف اندوز ہوں اور دل نہ کرے تو سائلنٹ موڈ پر چھوڑ دیں۔ حیا کی کشش حسن کی کشش سے زیادہ ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ہماری اداسی کی وجہ ہماری اپنی سوچیں ہوتی ہیں جو ہمیں اندر تک کھا جاتی ہیں۔ اللہ پاک کی گڈ لسٹ میں شامل ہونے کی کوشش کریں، انسانوں کی نہیں۔ انسانوں کی لسٹ تو وقت اور مفاد کے مطابق بدلتی رہتی ہے۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو مات دے سکتی ہے۔ ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ جن کو اپنے بے مول سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں ان کو غیر انمول سمجھ کر تھام لیتے ہیں۔ منافق شخص بھیڑیے کے ساتھ بیٹھ کر کھاتا ہے، کتے کے ساتھ مل کر بھونکتا ہے اور چرواہے کے ساتھ مل کر روتا ہے۔ اپنے 3 راز کبھی کسی کو نہ بتائیں، ہمیشہ فائدے میں رہیں گے۔ اپنی کامیابی کا راز، اگر آپ اپنی کامیابی کا راز کسی کو بتاتے ہیں تو لوگ آپ کی نقل کریں گے، لیکن اگر انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تو وہ آپ کو ملامت کریں گے کہ آپ نے انہیں غلط بتایا۔ اپنے مسائل کسی کو بتانے سے ہم وقتی طور پر اچھا تو محسوس کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ آپ کے مسائل حل کرنے کی بجائے آپ کے لیے مزید مسائل پیدا کرتے ہیں۔ در حقیقت 20% لوگ آپ کی بالکل فکر نہیں کرتے، 70% لوگ آپ کے مسائل سن کر خوش ہوتے ہیں اور صرف 10% لوگ واقعی آپ کی فکر کرتے ہیں۔ اس لیے اپنے مسائل کو بتانے سے پہلے کئی مرتبہ سوچ لیا کریں۔ اپنے خواب اور اپنے مستقبل کے منصوبے، اگر آپ اپنی زندگی میں کچھ مقاصد اور خواب رکھتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ آپ اس کے بارے میں کسی کو نہ بتائیں، ورنہ اگر آپ کے خواب کسی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں تو وہی لوگ آپ کو طعنے ماریں گے۔ عورت کا ڈپریشن، اگر مرد روزانہ 3 سے 5 مرتبہ اپنی بیوی سے اظہار محبت کرے تو عورت کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہو سکتی۔ مرد جو سلوک عورت کے ساتھ شادی سے پہلے کرتا ہے وہی سلوک اگر شادی کے بعد بھی کرے تو کبھی طلاق کی نوبت نہ آئے، اور اگر عورت جو سلوک مرد کے ساتھ شادی کے بعد کرتی ہے وہی سلوک اگر شادی سے پہلے بھی کرے تو کبھی شادی ہی نہ ہو۔ عورت اگر محبت کر لے تب بھی رسم و رواج کی زد میں آ کر کسی اور کے ساتھ گھر بسا لیتی ہے، لیکن اگر مرد عشق کرتا ہے تو وہ اپنی من پسند عورت کو کسی دوسرے مرد کے لیے نہیں چھوڑتا، کیونکہ یہ اس کی انا برداشت نہیں کر سکتی، اور بہت مشکل سے ہزاروں میں سے کسی ایک شخص کو ایسا عشق ہوتا ہے۔ اس مرد کے مسکرانے پر ترس کھاؤ جس کی جوانی کا بہترین حصہ مستقل معاش کی فکر میں گزرا ہو۔ خاموشی ایک زیور ہے جسے عورت تبھی پہنتی ہے جب وہ سو رہی ہو۔ مرد کی صورت، اس کی شخصیت اور اس کا وقار سب کچھ پیسے سے ہے۔ اللہ پاک اسے اپنا ولی بنا لیتا ہے جو بندہ یہ 4 کام کرتا ہے: کم کھاتا ہے، کم سوتا ہے، کم بولتا ہے اور لوگوں سے میل جول کم رکھتا ہے۔ زندگی کی ٹھوکریں بڑی نرالی ہوتی ہیں، جب بھی لگتی ہیں تو کسی کی اصلیت دکھاتی ہیں یا کچھ نہ کچھ سکھا دیتی ہیں۔ انتظار ایک اذیت ہے
پھر چاہے ہاتھ میں موبائل پکڑے کسی کے میسج کا ہو، چوکھٹ پر بیٹھے کسی کے لوٹ آنے کا ہو، بستر پر لیٹ کر نیند کا ہو، یا پھر زندگی سے ہار کر موت کا ہو، وقت سب کے پاس ہوتا ہے، بس دلچسپی نہیں رہتی۔ ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو گھنٹوں باتیں کرتے تھے ان کے پاس میسج کرنے کا بھی وقت نہ رہے۔ بہن بھائیوں کا حق کھا کر کتے، بلی اور پرندوں کو دانہ ڈالنے سے معافی نہیں ملتی۔ انسان کی بدترین زندگی جوانی کی غربت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دیتا ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ عورتوں کو توڑنا، مرد عورتوں کو توڑنا اور انہیں رلانا چھوڑ دیں گے جس دن وہ یہ بات سمجھ جائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ پاک سے ڈرو۔ مجھ سے نہ ہو سکے گی زمانے کی بندگی، مکار بھی نہیں ہوں، اداکار بھی نہیں ہوں۔ 4 باتیں اپنا لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ غصہ چھوڑ دو، انا کا بت توڑ دو، شکایت سے منہ موڑ لو، الزام تراشی سے جان چھڑا لو۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اگر کوئی تمہارے ساتھ غلط کر کے خوش ہے تو کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں۔ فجر کے وقت اگر خود آنکھ کھلے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ پاک تم سے راضی ہے۔ میں نے جب بھی سخت اور مطلبی بننے کی کوشش کی، دل سے ایک ہی آواز آئی، تم یہ نہیں ہو۔ منافقوں کو بڑے قریب سے دیکھا ہے میں نے، یقین مانو بڑے ہی با ادب ہوتے ہیں۔ دروازہ جو غریبوں کے لیے نہیں کھلتا وہ ڈاکٹر کے لیے کھلتا ہے۔ تاخیر سے دیا ہوا جواب گفتگو کے لطف کو قتل کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انسان 3 چیزیں کبھی نہیں بھولتا، اپنا ٹوٹا ہوا مان، لا حاصل دعا اور بے پناہ محبت۔ جو مرد تیز بولتا ہے وہ غصے کا تیز اور نرم دل ہوتا ہے، جو مرد آہستہ بولتا ہے وہ خوش اخلاق اور تمیز والا ہوتا ہے، جو مرد کم بولتا ہے وہ ہوشیار ہوتا ہے، جو مرد بہت زیادہ بولتا ہے وہ بے وقوف ہوتا ہے، جو مرد سوچ سمجھ کر بولتا ہے وہ ہوشیار ہوتا ہے، اور جو مرد ہر ایک کی بات کو کاٹ کر بولتا ہے وہ نالائق ہوتا ہے۔ اور جو مرد ہلکی سی اسمائل کے ساتھ نظریں جھکا کر عورت سے بات کرے تو سمجھ جائیں کہ وہ عورت اس مرد کی زندگی میں بہت خاص مقام رکھتی ہے۔